اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ ہم نے احادیث کا سلسلہ ختم کر دیا اور وہ بخیریت اختتام کو پہنچ گیا۔ اب ہم موضوعاتی مطالعہ سے ابتدا کریں گے آگے سبق کا۔ موضوعاتی مطالعہ کو ذرا جان لیجئے۔ موضوعاتی مطالعہ یعنی کسی ایک موضوع کے بارے میں بحث کرنا، اس کے بارے میں جاننا۔ جیسے کہ اس کا پہلا سبق ہے قرآن مجید، تو قرآن مجید کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیا کیا باتیں ہیں اس کے بارے میں جاننا۔ اور یہاں پر جو اب کتاب میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت، اور اسی طرح قرآن پاک کے فضائل جتنے بھی ہیں ان سب کے بارے میں مختصراً عرض کرنا۔ اب یہاں سے ہم اس کی ابتدا کریں گے اور پورا سبق نہیں پڑھ سکتے، جو سوالات ہیں اس سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ تو قرآن مجید جو پہلا سبق ہے اور اس میں جو پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، قرآن مجید کا تعارف بیان کیجئے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہم جانیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے اور کس طرح قرآن پاک نازل ہوا، کتنے پارے ہیں، اس میں کتنی صورتیں ہیں، اور یہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے انشاءاللہ اب پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، تو آپ نے ہیڈنگ پہلے یہ دینی ہے، تعارف قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کا تعارف۔ پہلے ہم آتے ہیں قرآن پاک کا معنی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کا معنی کیا ہے؟ تو وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے، وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور تقریباً دنیا میں اکثریت اسی کلام کے پڑھنے والے سب سے زیادہ ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام بھی قرآن مجید رکھا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو بار بار پڑھی جائے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں۔ عرصہ نزول، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا، یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی۔ تو یہ تو قرآن پاک کا نزول تھا مختصراً۔ اب جیسا کہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے آسمانی کتابوں کی تصدیق۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تقریباً جو میں نے کلاس میں بھی آپ کو کہا تھا 4 کتابیں ہیں مشہور، اور اس کے علاوہ تقریباً 100 صحیفے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک 4 نمبر پر کتاب ہے، اور یہ قرآن پاک پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ دیکھیے ذرا، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور ان کی محافظ اور نگہبان کتاب ہے۔ تو پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور جو ان کتابوں میں رہ چکا تھا، قرآن پاک نے ان سب کی تصدیق کی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مہیمنن کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک رہنما کتاب ہے۔
قرآن پاک انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، اور اسی طرح حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اسی طرح اس کے اجتماعی اور معاشرتی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی حقوق اور فرائض، اس کے علاوہ معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات میں اخلاقی طریقوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں تک آپ نے بالکل اسی طریقے سے یہ سوال یاد کرنا ہے۔ دیکھیے ذرا تمام سوال نظر آ رہا ہے۔ اور عزیز طلبہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر، قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کر کے ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں، تو ہمارے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کے اعتبار سے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کے جو اثرات ہیں، قرآن پاک کے جو ہدایات ہیں، وہ ہمیں پہنچے اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو بھی صحیح کر دیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی بات کہ یہ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ صحیح ہو جائیں اور قرآن پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آئندہ سوال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔